اچھا اب این او سی کو لے لیتے ہیں ہم. این او سی کی کیا سٹیجز ہیں اور این او سی بیسیکلی کیوں ضروری ہے اور این او سی کیسے لی جاتی ہے, اس چیز کو آپ لوگ بیسیکلی بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیں. بیسیکلی پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈیولپرز موجود ہیں وہ این او سی حاصل کرنے کے لیے اپنی متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹیز کے پاس جاتے ہیں, اور این او سی کی 5 سٹیجز ہیں, 5 سٹیجز. لیکن انفارچونیٹلی جیسے ہی فرسٹ سٹیج این او سی کی جو ہے وہ کلیئر ہوتی ہے تو ڈیولپر کو ایک این او سی نمبر مل جاتا ہے, اور ڈیولپر وہ این او سی نمبر جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز کو دے دیتا ہے, یعنی کہ ٹی وی چینلز کو دے دیتا ہے, اخبارات کو دے دیتا ہے کہ میرا این او سی نمبر یہ ہے, اور وہ اگلے ہی دن جو ہے اس کے اشتہار جو ہے وہ آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی این او سی کا نمبر یہ ہے, اور چونکہ یہ بڑا ایک ٹیکنیکل قسم کا نمبر ہے تو عام آدمی کو سمجھ نہیں آتا, ہم لوگ صرف یہی دیکھتے ہیں کہ این او سی اپرووڈ اور ایل ڈی اے کا این او سی نمبر یہ ایک بہت بڑا دھوکہ ہے بیسیکلی, جو ڈیولپر آرام سے پاکستانی عوام کو بھی دے دیتا ہے اور آرام سے پراپرٹی ڈیلرز کو بھی دے دیتا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں ڈیولپرز 2 ہی ہیں, تیسرے نمبر کے اوپر پاکستان میں 3 لاکھ ڈیولپرز میں سے اپنے آپ کو نمبر 3 پہ کوئی بھی نہیں لے کر آ سکا. تو ڈی ایچ اے کے کچھ 12.5-13 لاکھ کے قریب ممبرز ہیں, اور آپ کے بیریا ٹاؤن کے تقریباً کوئی 9-10 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ممبرز ہیں. یہ کوئی 22-23 لاکھ کے قریب صرف ان 2 ڈیولپرز کے ممبرز ہیں. باقی اتنے بڑے سکیل کے اوپر پاکستان کا کوئی ایسا ڈیولپر نہیں ہے جس نے اتنے بڑے سکیل کے اوپر جو ہے وہ مختلف شہروں کے اندر سیلز کی ہوں اور پروجیکٹس جو ہے وہ ڈیلیور کیے ہوں. سب سے پہلا پروسیس کیا ہے کہ زمین آپ نے خریدنی ہے, زمین خرید کے آپ نے اس کا فرد برائے ریکارڈ بیسیکلی آپ نے اس کا فریش نکالنا ہے, اور آپ نے ایک درخواست لکھنی ہے اپنی متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو کہ جناب میں اس جگہ کے اوپر اس نام سے فلانا ٹاؤن جو ہے وہ لانچ کرنا چاہتا ہوں, یہ میں نے زمین خریدی ہے جس کے یہ خسرہ نمبر ہیں, آپ برائے مہربانی اس درخواست کو قبول کریں اور آپ مجھے ایک این او سی کا اجرا کر دیں. تو سب سے پہلے آپ کا لینڈ سروے ہوتا ہے, وہ چیک کرتا ہے کہ جی جو آپ نے فرد دیا ہے وہ اس کے مطابق ہی ہے. اب چاہے میں 800 کنال کے میں فرد جو ہے وہ جمع کروا دوں اور کہوں جناب کہ یہ 800 کنال میں نے زمین خرید لی ہے, اس کے اوپر جو ہے آپ مجھے ایک این او سی جو ہے وہ جاری کریں. درخواست کے اندر میں یہ لکھوں گا. اس کے بعد سٹیپ نمبر 2 یہ ہے کہ وہ میری درخواست جو ہی قبول ہو جائے گی, چھوٹی سی ایک سرکاری فیس 1000-1200 روپے پر کنال کے حساب سے میں نے ایک سرکاری فیس جمع کروانی ہے. سرکاری فیس جمع کروانے کے بعد جو ہے وہ مجھے ایک این او سی نمبر جو ہے وہ ایلوکیٹ ہو جائے گا, میرا درخواست کا نمبر ایلوکیٹ ہو جائے گا. یہی درخواست کا نمبر اینڈ تک چلنا ہے. میں کیا کروں گا ایز اے ڈیولپر کہ یہ درخواست کا نمبر دوں گا جناب میڈیا ٹیم کو, اور میڈیا ٹیم کو کہوں گا کہ کل جو ہے اخباروں کے اندر اشتہارات دے دو کہ این او سی اپرووڈ. جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ 2D میپ کا 3D میپ, یعنی کہ مارکیٹ کے اندر جو پراپرٹی ڈیلر کے پاس جو میپ موجود ہے وہاں پر تو آپ کو نظر نہیں نہ آ رہا ہوتا ان نقشوں کے اندر کہ اس میں سیوریج کی لائن کہاں سے گزر رہی ہے یا بجلی کی تاریں کہاں سے گزر رہی ہیں, یہ چیزیں تو اس نقشے میں نہیں نظر آ رہی تھی. وہاں پہ صرف خوبصورت آپ کو پلاٹ کے بلاکس, اور بلاک یہ ریڈ کلر کا, بلو کلر کا, گرین کلر کا, یہ بڑا خوبصورت ہے, یہاں پر فوارے لگے ہوں گے, یہاں پر چڑیا گھر ہوگا, وہاں پر آپ کو بس یہ چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اس کو بیسیکلی مارکیٹ میپ بولتے ہیں. یہ دوسرا سٹیپ ہے. تیسرے سٹیپ کے اوپر بیسیکلی جب یہ دوسرا سٹیپ آپ کا کنکلوڈ ہو جاتا ہے تو تیسری سٹیج کے اوپر جو متعلقہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ آپ سے یہ عرض کرتی ہے کہ آپ جا کے باقی ڈپارٹمنٹ سے این او سیز لے آئیں. یوٹیلیٹیز کے اندر کیا کیا آتا ہے, آپ کا واسا آتا ہے, واٹر اینڈ سیوریج اتھارٹی. دوسرے نمبر کے اوپر آپ کو این او سی لینی ہوتی ہے وابڈا سے, واٹر اینڈ پاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی. پھر سوئی گیس والوں سے آپ نے این او سی لینی ہے, اور پھر آپ نے پی ٹی سی ایل یعنی کہ فائبر آپٹک کسی بھی کمپنی سے آپ نے جا کے این او سی لینی ہے تاکہ آپ انٹرنیٹ اور ٹیلی فون کی سہولت جو ہے وہ لوگوں کو مہیا ہوا ہے. ایسا کیسی ہاؤسنگ اسکیم ہے کہ وہاں پہ آپ نے گھر بنا لیا اور وہاں پہ آپ ٹیلی فون ہی نہیں لگا سکتے. یہ تو 4 این او سیز آپ کی بیسک این او سیز ہو گئی. اس کے بعد جو ادر ڈپارٹمنٹس کی این او سیز ہیں وہ ہیں آپ کی سول ایوییشن, یہ بھی ایک بہت بڑا مذاق ہے پاکستان کے اندر. اور پھر انوائرمنٹ والوں سے بھی آپ نے ایک این او سی لینی ہے کہ جناب ماحول آپ کا آپ آلودہ نہیں کریں گے. اور پھر سب سے بڑی این او سی جو آپ نے لینی ہے وہ آپ نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی سے لینی ہے, کیونکہ آپ مین روڈز, موٹر ویز, جی ٹی روڈز کو استعمال کر کے ہی عام شہری جو ہے وہ ہاؤسنگ اسکیم تک پہنچے گا. جب 30% ڈیولپر کوئی بھی اپنی جگہ کا, اپنے پروجیکٹ کا ڈیولپمنٹ ورک کمپلیٹ کر چکتا ہے تو اس کے بعد جو ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے وہ اس کو ایک این او سی دیتی ہے جس کا نام ہے ایڈورٹائزمنٹ این او سی. ان سٹیجز کو فالو نہیں کرتے اور وہ درخواست دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی سیلز جو ہے وہ سٹارٹ کر دیتے ہیں.